الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ مکرم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر خوش نصیبی ہے کہ اسے اللہ اور اس کا محبوب اپنا محبوب بنا لے۔ مخدوم امم فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا وافر حصہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں محبوبیت کا بھی اعلیٰ درجہ پایا، بلکہ آپ صدیوں سے مخلوق خدا کو قرب و محبت تک یوں پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ناقصوں کا پیر اور کاملوں کا رہنما قرار دیا، اور آپ کی چوکھٹ کو حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جیسوں کا باب مراد لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتاب کشف المجوب، آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے کیا اوصاف ہیں اور کن خوبیوں کے حامل اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ فلاں شہر میں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی رہتا ہے، تو میں اس کی زیارت کرنے کے ارادہ سے اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں اس کی مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہوا، اور اس نے مسجد میں داخل ہو کر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کر تھوک دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے واپس آ گیا، ان سے سلام بھی نہ لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ولی کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے، اور اگر وہ شخص ولی ہوتا تو کبھی بھی مسجد میں قبلہ شریف کی طرف منہ کر کر تھوک نہ پھینکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی رات مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بایزید جو تو نے کیا اس کی برکتیں تیرے اندر پہنچ گئی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آپ بایزید فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں ولایت کے اس مرتبہ پر فائز تھا جس پر تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ آپ کو اب داتا صاحب کے بقول آپ کو اہل طریقت معراج بایزید کہتے ہیں، اور آپ کو اس موقع پر ایسے مشاہدات سے نوازا گیا، آپ کو جنت و دوزخ دکھایا گیا، اور آپ کو ایسے مقام پر فائز کیا گیا کہ عام شخص جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کی، ان میں سے ایک التجا یہ تھی کہ اللہ کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ اپنی خودی سے بچ جاؤں۔ یعنی انسان میں جو انانیت، غرور اور میں ہوتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کو حکم ہوا اے بایزید تیری خلاصی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ اور ان کی اطاعت و اتباع کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی کتاب کشف المجوب میں تبا تعبی حضرت حبیب سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے شائخ سے منقول ہیں
کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حاضر ہو کر دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور بکریاں ان کی بکریوں کی بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے ان کا انتظار کیا، انہوں نے نماز ختم کر کر سلام جواب کے بعد پوچھا اے بیٹا کیسے حاضر ہوئے؟ تو میں نے عرض کی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ ایک شیخ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کے موافق ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے بکریوں والا اپنے خدا کے موافق ہے اور اس کی حکم کے تابع ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک پیالہ نکالا اور پتھر کے نیچے رکھا اور اس میں سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ تو میں نے عرض کی اے شیخ آپ کو اتنا مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی برکتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمانیاں کرے پھر بھی ان کو پتھر سے پانی عطا کیا جائے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بہت بلند ہے، اگر میں ان کی غلامی اختیار کروں تو کیا میرے لیے پتھر سے شہد اور دودھ نہیں نکل سکتا؟ پھر میں نے عرض کی اے شیخ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے کہا بیٹا اپنے دل کو ہمیشہ لالچ سے بچانا اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت سے ہی نجات ہے اور ان دونوں چیزوں کی حفاظت نہ کرنے میں ہلاکت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔